ایک کتاب میں ہے کہ زنا جیسے کبھی گناہ کو جائز قرار دیا یہ کہہ کے کہ بھائی کرنے والا بھی اللہ ہے، کرانے والا بھی اللہ ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک پیر صاحب کو ان کے مرشد نے نہیں ان کے مرید نے حلوہ رکھا اور ایک جگہ کسی جانور کا پخانہ رکھا، کہا کہ آپ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے تو پھر یہ کھائیے، آپ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے تو یہ حلوہ بھی اللہ ہے، یہ جو گندگی ہے یہ بھی اللہ ہے تو کھا لیجیے، سب کچھ ہی اللہ ہے۔ تو اس میں یہ لکھا ہے کہ پیر صاحب نے انسان کی شکل میں حلوہ کھایا اور پھر سور کی شکل میں ہو کے انہوں نے وہ گندگی کھا لی۔ یہ عقائد کتابوں میں موجود ہیں، یہ کوئی بالی ووڈ مووی کا سین نہیں بتا رہا آپ کو میں، یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، چھپتی ہیں کتابیں آج کے دور میں کہ اگر انسان کے اندر ہی خدا ہے اور ہر چیز خدا ہے اور میں بھی خدا ہوں اور کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے، یہ کس قرآن کی آیت میں کس حدیث میں ہے؟ یہ پھر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں تو کیوں اوپر دیکھتے ہیں؟ میں نے آپ کو اصول تفسیر میں طرق التفاسیر بتائے تھے، اصول تفسیر میں طرق التفاسیر تفسیر کرنے کے طریقے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے۔ اگر کوئی شخص اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث آتی ہے وہ پڑھ لے تو وہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ کیا ایسی شخصیات کو فالو کیا جا سکتا ہے جن کا عقیدہ خراب ہو؟ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، ان سے علم نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں اہل علم موجود ہیں، صحیح عقیدے والے لوگ موجود ہیں، ان سے علم لینا چاہیے۔ سلف کے یہ بات عام تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا دین جو ہے، یہ علم جو ہے تمہارا دین ہے، تم دیکھو اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو، فانظروا امن تأخذون دینکم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بلا شبہ لقد ارسلنا، کیا معنی ہے اس کا؟ ارسلنا ہم نے بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، وسلطان مبین، ہم نے بھیجا موسیٰ کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلیل دے کر بھیجا۔ اس آیت کی 3 تفسیریں ہیں، 2 لکھ لیجئے۔ ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں جو دے کے بھیجا گیا تھا وہی سلطان مبین تھی، سلطان دلیل، مبین واضح، یعنی جو آیات بینات موسیٰ علیہ السلام کو بھیجی گئی تھی کتنی تھی؟ 9۔ کتنی؟ 9 واضح نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا۔ لکھنا چاہے لکھ لیں۔ ایک عصا، عصا کیا تھا؟ لاٹھی، وہی جو سانپ بن جاتی تھی یا بن جاتا تھا یا اژدہا بن جاتا تھا۔ دوسرا ید بیضا، سفید ہاتھ۔ تیسرا سنین، قحط سالیاں، کئی قحط آئے۔ قحط سالی کیا ہوتی ہے؟ قحط سالی قحط پڑ جاتا ہے، فصل میں کمی آ جاتی ہے یا نہ ہونے کے برابر فصل ہوتی ہے، بارش نہیں ہوتی، فصلیں سوکھ جاتی ہیں، پانی نہیں ہوتا، جانوروں کے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب جانوروں کے کھانے پینے کے لیے نہیں ہوتا، جانور بھی بالکل کمزور ہو جاتے ہیں یا پھر مر جاتے ہیں۔ پھلوں کی کمی، پھلوں میں کمی واقع ہو جاتی تھی، یعنی یہ بھی ایک کیا تھا؟ یہ بھی ایک نشانی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اور یہ کب تھی؟ کہ جب جی
نہیں، یہ الگ سے ہے، قرآن میں الگ سے ذکر ہے یہ، ٹھیک جی ہاں، یہ اصل میں یہ آزمائش کے طور پہ آیا کرتی تھی، جب فرعونی مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے اور مسلمانوں کی یعنی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے تھے اور دعوت دی جا چکی تھی، تو ہوتا یہ تھا ان پہ یہ عذاب آتا تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ تم اللہ سے کہو کہ یہ عذاب ہم سے ٹال دیں، اور جیسے یہ عذاب ٹلے گا ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو پھر وہ عذاب ٹلتا تھا، لیکن پھر یہ واپس اپنی روش پہ آ جاتے تھے، کچھ عرصہ گزرتا تھا، پھر ایک نیا عذاب آ جایا کرتا تھا۔ اسی طرح طوفان، جراد، جراد کیا ہے؟ ٹڈیوں کا ایک عذاب آیا تھا جس سے فصلیں تباہ ہو رہی تھیں جی۔ اسی طرح قمل، جوؤں کا عذاب، اسی طرح ضفادع، کیا ہوتے ہیں ضفادع؟ چونٹیاں، مینڈک جی، اور آخری خون کا عذاب جی۔ یہ 9 نشانیاں تھیں۔ وہ نشانی تو وہ بنی اسرائیل کے لیے نعمت تھی، وہ بنی اسرائیل کے لیے نعمت تھی۔ جب بنی اسرائیل آزاد ہو گئے تھے فرعون کی قوم سے، تو ان کو ایک نعمت دی گئی تھی، یہ نشانی نہیں تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو واضح آیات دے کر بھیجا، کس کی طرف؟ اگلی آیت میں کیا ہے؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ آیات بینات میں تو بنو سلمہ تو دور کی بات، تورات نہیں ہوتی جی، لیکن تورات کب ملی ہے؟ ہاں، کوہ طور پہ ملی تھی، اور کوہ طور پہ کب گئے تھے؟ جب نجات ملی تھی فرعون سے۔ پوری سٹوری میں نے پچھلے سیمسٹر کی آخری کلاس میں سنائی تھی، آخری سے ایک کلاس پہلے والی کلاس میں، کہ جب فرعون سے آزادی ملی تو ابھی تھوڑا آگے ہی گئے تھے کہ بنی اسرائیل نے مطالبہ کر لیا کہ جیسے یہ لوگ کسی الہ کے پجاری بنے بیٹھے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کوئی الہ بنا دیجئے۔ تو اس سے موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں آئے تھے، کہا تم جاہل قوم ہو۔ یہاں سے ابھی تھوڑا آگے ہی جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کی، اصل میں 30 دن کی جو ایک مدت تھی اس کے لیے بلا لیا تھا، اور پھر وہ پورے 40 دن ہوئی، 10 دن اور اضافہ ہو گیا، اور پیچھے قوم نے کیا کرا؟ ہاں، بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اور اس کی خبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور اسی مقام پہ تورات ملی تھی۔ تو وہ جو ہاتھ میں تختیاں تھیں، وہ تختیوں کی شکل میں تورات ملی تھی۔ تو وہاں سے جب آئے اور جب قوم سامنے ملی، اور ہارون علیہ السلام تھے اور وہ سامری تھا، تو اس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیوں کو زمین پہ پھینک دیا، اور پھر ان کا گریبان پکڑ لیا۔ تو تورات بھی تو تھی نشانی، لیکن یہاں وہ نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ فرعون کی طرف نہیں بھیجی گئی تھی، اس وقت تو فرعون غرق ہو چکا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور یہی 9 نشانیاں ہی کیا تھیں؟ یہی سلطان مبین تھی، واضح دلائل تھے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ 9 نشانیاں جو تھیں آیاتنا تھیں، لیکن ان میں سے 2 نشانیاں خاص تھیں جو شروع میں دی گئی، جو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں وہ 2 نشانیاں لے کے گئے تھے، اور وہ کون سی تھی؟ عصا اور ید بیضا۔ یعنی پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے مدین سے، ان کو نبوت عطا کی گئی اور حکم ہوا کہ فرعون کی طرف جایا جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ 2 نشانیاں ہیں، یہ 2 نشانیاں لے کے فرعون کے پاس جاؤ۔ چونکہ یہ ابتدا میں تھی اور یعنی ابتدا کی دعوت میں بڑی اہمیت رکھتی تھی، اس کو اس لیے الگ سے بیان کیا۔ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو
نشانیاں دے کے بھیجا اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا. کس کی طرف؟ فرعون کی طرف. وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف. یعنی فرعون کے سردار کیا مطلب؟ فرعون سے بھی بڑا کوئی تھا؟ نہیں، یعنی اس کے وزراء، یعنی اس قوم کے سردار جو فرعون کے وزیر تھے، فرعون کے دربار میں تھے، فرعون کے چیلے تھے، فرعون کے انڈر کام کرنے والے تھے. کیونکہ جتنے رعیت کے کام تھے وہ فرعون ظاہر خود تو کرتا نہیں تھا، وہ ان سے ہی تو کرواتا تھا. ظاہر نوکر تھے، کام کرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن ذرا سینئر لیول کے تھے. تو فرعون کے پاس بھی اور اس کے چیلوں کے پاس یعنی سرداروں کے پاس، ملا سردار. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، پس اتباع کی فرعون کے حکم کی. فرعون کے حکم کی اتباع کی. کس نے کی فرعون کے حکم کی اتباع؟ موسیٰ علیہ السلام نے. ہاں، سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کی نہیں بلکہ فرعون کے حکم کی اتباع کی. کیا مطلب فرعون کے حکم کی اتباع کی؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی نا اسلام کی، اللہ پہ ایمان لانے کی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی اتباع نہیں کی بلکہ فرعون کے جو احکام تھے اس وقت بھی ان کی اتباع کی، اور دعوت سے پہلے بھی فرعون کی اتباع کی. اور اتنے جاہل لوگ تھے کہ جو حکم فرعون دیتا وہ کر گزرتے. سب سے بڑا جو حکم جہالت پہ مبنی تھا وہ کیا تھا؟ خدائی کا دعویٰ. خدائی بھی نہیں، رب کا دعویٰ، خدائی کا دعویٰ. کہ اس نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا صرف رب نہیں بلکہ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند میں رب ہوں. تو ایک انسان جو سامنے بیٹھا ہو، جو بیٹھنے کے لیے بھی کسی صوفے یا تخت کا محتاج ہو، کھانا کھلانے کے لیے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے اور اس کو ہضم کرنے کے لیے باتھ روم جانے کا محتاج ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسے ہی عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا. غلامی انسان سے بعض اوقات یہ کام کرا لیتی ہے. انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. انسان کسی کے غلبے میں آ جائے تو بسا اوقات انسان کی سوچ کام کرنا بند کر جاتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام قہر رجال سے پناہ مانگا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں حزن غم کی اور ہم پریشانی سے، اور من العجز والکسل عاجز ہو جانے سے، والکسل سستی سے، ومن الجبن والبخل اور جبن بزدلی یعنی ڈرپوک. بزدلی ڈرپوک ہے نا، ایسا شخص جو بہت زیادہ ڈرنے والا ہو، اس سے پناہ مانگتا ہوں. والبخل اور بخیلی سے، خرچ نہ کرنے سے، انتہا درجے کی کنجوسی سے. اور پھر کیا کہ فرمایا اعوذ بک من غلبۃ الدین، دین کے غلبے سے، وقہر الرجال اور لوگوں کے قہر سے، لوگوں کے میرے اوپر آ جانے سے، قابو پا لینے سے. اس سے پناہ مانگنی چاہیے. صبح کے اذکار میں ہے یہ، روز صبح نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس کا معنی سمجھ کے دعا مانگنی چاہیے. قرض چڑھنے میں دیر نہیں لگتی، انسان پہ لوگوں کا دباؤ آنے میں دیر نہیں لگتی. ایک فیصلہ انسان کرتا ہے اور انسان کی دنیا یوں سے یوں ہو جاتی ہے. فیصلہ نہ بھی کرنا ہو، اللہ کی تقدیر میں یہ ہو جاتا ہے. الی فرعون وملئہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید. یعنی اتنا یہ محکوم ہو گئے کہ اس کو خدا ماننے لگے اور پھر اس کے حکم میں آ کے چھوٹے چھوٹے نومولود بچوں کو بھی قتل کرنے لگے. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا جو حکم ہے، وما امر فرعون، مضاف مضافل ہے پڑھا آپ نے؟ ہاں، مضاف مضافل ہے. نہیں ہے فرعون کا حکم برشید، ہرگز کسی طرح بھی درست نہیں ہے، کسی طرح بھی ہرگز درست نہیں ہے. یہ اتنی تاکید کیوں لگائی ہم نے؟ ایک تنوین کی وجہ سے اور ایک با کی وجہ سے، ٹھیک، ورنہ ترجمہ
عام ترجمہ یہ تھا وما امر فرعون برشید، اور نہیں ہے فرعون کا معاملہ یا فرعون کا حکم یقدم قومہ، قیامت کے دن، یوم القیامتی، قیامت کے دن یہ فرعون اپنے قوم کے آگے ہوگا، قیامت کے دن یہ فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اور یہ ان کو آگ میں ڈال دے گا، یہ آگ میں وارد کرے گا، یعنی آگ پہ لے آئے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اورد، اصل میں اورد ورد سے نکلے، پینے کی جگہ کو کہتے ہیں ورد۔ آگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں بھی یہی معنی ہے، وَبِئْسُ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، لے آئے گا آگ میں پینے کے لیے، پینے کے لیے آگ میں لے آئے گا، اور وہ آگ بئس الورد المورود، بئس یہ افعال ذم میں سے ہے، کس میں سے؟ افعال ذم، ایک ہوتے ہیں افعال مدح اور ایک ہوتے ہیں افعال ذم، یہ فعل ذم ہے بئس، اور اسی طرح اس کا جو فعل مدح ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نعمہ، نعمہ۔ بئس الورد، بہت برا ہے پینے کا، یعنی بہت بری ہے پینے کی جگہ، جی بئس برا یا بری، المورود جس پر پینے کے لیے لایا گیا ہے یا لایا جائے، مورود۔ یعنی چونکہ اپنی قوم کو گمراہ کیا تو یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، دنیا میں جیسے اپنی قوم کو ہلاکت اور کفر کی طرف لے کے گیا، قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے قائد بنے گا اور اپنے پیچھے پیچھے ان کو لگا کے جہنم پہ لے جائے گا۔ یعنی مقصود کیا ہے؟ خود اپنی قوم کو جہنم پہ لے آئے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بئس الرفد المرفود، یہ پھر آ گیا بئس۔ وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی، فی ہادہ، اس میں، کس میں؟ اس دنیا میں، کیا پیچھے لگا دی گئی؟ لعنتاً، لعنت پیچھے لگا دی گئی، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی، یعنی جنہوں نے فرعون کی اتباع کی، فرعون کی پیروی کی، اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اس دنیا میں بھی جتنے لوگ آئیں گے وہ ان پہ لعنت بھیجیں گے، پھٹکار ہوگی ان پہ، اور قیامت کے دن تو ہوگی جہنم میں جب جائیں گے۔ بئس الرفد المرفود، رفد کہتے ہیں کس کو؟ عطیے کو، گفٹ، گفٹ، رفد، المرفود جو کسی کو دیا گیا، یعنی برا ہے گفٹ، برا ہے عطیہ جو عطیے میں دیا گیا۔ کیا مطلب؟ کوئی گفٹ دیا گیا ان کو ان کے گناہ کی وجہ سے؟ ہاں ہاں، بلکہ یہ ان کا مذاق بنانے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ریٹرن جو ان کو دیا گیا، تحفتاً جو دیا گیا ان کو، یعنی یہ تحفہ ملے گا، دنیا میں یہ حرکتیں کریں گے تو قیامت کے دن آگ تحفے میں ملے گی۔ ایسے جیسے قرآن میں ہے نا، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنائیے، کس چیز کی؟ عذاب علیم کی۔ جی، اب دردناک عذاب کی خوشخبری تو نہیں دی جاتی، تو یہ ایک استہزاء کے طور پہ استعمال ہے۔ جی، برا ہے عطیہ، بئس الرفد، برا ہے عطیہ، المرفود جو دیا گیا۔
جی جو سب چیزیں، جو سزا ہے، جو آگ ہے، سب چیزیں اس میں شامل ہیں، یعنی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں سے واضح طور پہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فرعون عقیدہ کفر پہ تھا، عقیدہ کفر پہ ہی مرا، دنیا میں بھی اس پہ لوگوں کی پھٹکار ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، جہنم ہے، بلکہ اپنے پیروکاروں کو خود جہنم کے پینے کی جگہ تک لے کے جائے گا اور ان کا قائد تب بھی ہوگا۔ کیوں؟ سب سے بڑا جو اس نے گناہ کیا وہ کیا تھا؟ خدائی کا، ربوبیت کا دعویٰ تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ لیکن بعض ہمارے مسلمان، ان کا یہ کہنا ہے کہ فرعون نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس امت میں موجود بعض متصوفہ ہیں یا صوفی لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز، کوئی اور وجود نہیں رکھتی بلکہ وہ خالق اللہ کا ہی وجود ہے۔ میں اور آپ بھی کوئی وجود نہیں ہے بلکہ اللہ کا وجود ہے، یعنی اس کائنات میں خالق اور مخلوق ایک ہی وجود رکھتے ہیں۔ یا پھر ایک انسان عبادت کر کر کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہی ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وحدت الوجود۔ یہ انہوں نے یہ اصطلاح گڑی ہے اور یہ انتہا درجے کا کفری عقیدہ ہے، اور بہت سے صوفی لوگ بھی اس سے امپریسڈ ہیں یا ان کا یہ عقیدہ ہے، اور بہت سے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو صوفیوں کی طرف منسوب نہیں کرتے ان کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اور ہمارے یہاں جو انڈو پاکستان میں بہت سے جو دیوبند ہیں اور جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وحدت الوجود، اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ کتابیں ان کی جو ان کے جو مکتبوں سے چھپتی ہیں ان میں یہ عقیدہ بہت یعنی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ یہ آن لائن یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ موجود ہیں، شیخ توصیف الرحمن راشدی، اور ان کی غالباً یہ آپ کو ملے گی عقائد علماء دیوبند کے نام سے، اس میں یہ موجود ہے۔ تو یہ جو پرانی ان کے عقیدے کی کتابیں، ان میں یہ عقیدہ موجود ہے، اور یہ کتابیں آج بھی چھپتی ہیں، آج بھی بانٹی جاتی ہیں۔ ہاں، عام لوگوں کا یہ نہیں ہے، عام لوگ یہ عقیدہ نہیں رکھتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا ہے، اور ان کو بتائیں تو وہ مانیں گے بھی نہیں، اور یہی صحیح بات ہے اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ عام لوگوں کا زیادہ زیادہ کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ ہر جگہ ہے، اور حالانکہ یہ بھی کیا ہے، اس سے یہ وحدت الوجود کا ہی عقیدہ لازم آ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، کیوں؟ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اللہ ہر چیز سن رہا ہے، تو اس لیے جب اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز سن رہا ہے، تو وہ ہر جگہ ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی بدعتی عقیدہ ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے۔ کسی صحابی سے، سلف صالحین میں کسی سے بھی عقیدہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فی کل مکان، ہر مکان میں ہے۔ آیتوں سے جتنا بھی استدلال کر لیں، سلف کا یہ عقیدہ نہیں رہا، اور آیتوں سے جو استدلال ہے وہ میں کچھ کلاسوں میں بتا چکا ہوں۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے، جی ایک منٹ میں سوال لیتا ہوں سب کے، تھوڑا صبر کیجیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فی کل مکان، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس سے بھی یہ عقیدہ لازم آ جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کمرے میں بھی ہے، اللہ آسمانوں زمینوں کے اندر سب جگہ موجود ہے، تو آسمان زمین کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے نا، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر آ گیا، تو مخلوق کے اندر آ گیا تو خالق اور مخلوق ایک ہی وجود ہو گیا، تو یہ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ اور پھر یہ بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی اللہ کی ذات میں گستاخی ہے کہ اللہ جو ہے وہ معاذ اللہ واش روم میں بھی ہے،
اور پھر اس پہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ بھی ہے جہاں جانور ہوتے ہیں، پلید ترین جانور ہوتے ہیں. اور اسی طرح اس سے پھر یہ آپ نے قوال کے اور ان کے یہ اشعار سنے ہوں گے، اللہ میرے دل دے اندر میں مومن مست کلندر. ایسے بت پرستی بھی جائز ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ ہے. تو یہ اس حد تک جس کا عقیدہ ہے وہ ظاہر ہے اس کو یعنی اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کفری عقیدے سے رجوع کرنا چاہیے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، جو عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اللہ کی کرسی اور اللہ کا جو وجود ہے وہاں پہ. تو اس لیے یہ بہت سے صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فرعون نے یہ بات کہی تھی تو کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، کیونکہ خالق اور مخلوق ایک ہی عقیدہ ہے. اس نے اگر کہہ دیا انا ربکم الاعلی تو یہ بات صحیح تو کہی تھی اس نے. اسی طرح کی ایک بات ایک بہت بڑے صوفی منصور حلاج نے بھی کہی تھی، اور اس نے نعرہ بلند کیا تھا انا الحق کا. کیا کہا تھا؟ انا الحق. اور بہت سے ہمارے یہاں کے جو ان مقاد فکر سے نام لینے والے لوگ ہیں وہ اس قول کی تعویلیں کرتے ہیں کہ انا الحق کیا، وہ اس الحق جو حق اللہ ہے، خالق الحق جو صحیح معنوں میں حقیقت ہے وہ اللہ کی ہے، تو انا میں ہوں وہ. تو اس نے یہ عقیدہ یعنی یہ جب اپنی زبان سے جملہ نکالا تھا، اور اس کی پھر یہ تعویلیں کرتے پھرتے ہیں، اور اسی پہ کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں. میں نے بتایا نا، ایک کتاب میں ہے کہ زنا جیسے کبھی گناہ کو جائز قرار دیا یہ کہہ کے کہ بھائی کرنے والا بھی اللہ ہے، کرانے والا بھی اللہ ہے. اسی طرح ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک پیر صاحب کو ان کے مرشد نے ان کے مرید نے حلوہ رکھا اور ایک جگہ کسی جانور کا پخانہ رکھا. کہا کہ آپ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے تو پھر یہ کھائیے. آپ کہتے ہیں ہر چیز اللہ ہے تو یہ حلوہ بھی اللہ ہے، یہ جو گندگی ہے یہ بھی اللہ ہے، تو کھا لیجیے، سب کچھ ہی اللہ ہے. تو اس میں یہ لکھا ہے کہ پیر صاحب نے انسان کی شکل میں حلوہ کھایا اور پھر سور کی شکل میں ہو کے انہوں نے وہ گندگی کھا لی. یہ عقائد کتابوں میں موجود ہیں، یہ کوئی بالی ووڈ مووی کا سین نہیں بتا رہا آپ کو میں. یہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، چھپتی ہیں کتابیں آج کے دور میں. اصل بات یہی ہے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر سوچے کہ وہ یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اگر انسان کے اندر ہی خدا ہے اور ہر چیز خدا ہے اور میں بھی خدا ہوں اور کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے، یہ کس قرآن کی آیت میں، کس حدیث میں ہے یہ؟ پھر ہم عبادت کیوں کرتے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں تو کیوں اوپر دیکھتے ہیں؟ تو اس لیے اس عقیدے سے بچنا چاہیے. اگر آپ لوگ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور ایسے گندے عقیدوں سے ہمیں بچا کے رکھا ہے. اور ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور دوسروں کو ان عقیدوں سے بچا کے رکھیں، روک کے رکھیں. جی اب سوال کر سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. دیکھیں اسی وحدت الوجود کے عقیدے کے ساتھ ایک عقیدہ ہے وحدت الشہود کا عقیدہ. وحدت الوجود کا ہے کہ اس کائنات میں ایک ہی وجود ہے، وحدت ایک، وجود ایک، خالق اور مخلوق کا ایک ہی وجود ہے. دوسرا ایک عقیدہ یہ بھی ہے وحدت الشہود کا عقیدہ. اور وہ کیا عقیدہ ہے کہ وحدت الشہود یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی سوائے اس کے وہ اللہ کا سایہ ہے، وہ اللہ کا وجود نہیں ہے بلکہ اللہ کا سایہ ہے. اور اس پہ یہ ایک ویب سائٹ ہے تصوف.org غالباً، اور اس پہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اور یہ جو کتابیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو مکتبہ ہے دارالاشاعت اس سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں. اور خود مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں نے کئی سالوں پہلے ویب سائٹ پہ یہ فتویٰ پڑھا تھا کہ وحدت الشہود کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آپ لائٹ یہاں سے ماریں، اس گلاس میں پانی ہے اور یہاں سے لائٹ مارے تو وہ لائٹ جب دوسری جگہ سے نکلے گی
تو وہ یہ والی لائٹ نہیں ہوگی بلکہ ادھر سے نکلے گی، ہوگی ادھر سے ہی، ابتدا اس کی ادھر سے ہی ہوگی، لیکن وہ پاس ہو کے اپنا کچھ وجود کچھ نہ کچھ تبدیل کر لے گی. بس یہی مثال ہے وحدت الشہود کی. اب یہ کہاں سے یہ ساری باتیں ہم لائے ہیں؟ صحیح، ان باتوں کا کھل کے انکار ہونا چاہیے. اور اس کو بہت حد تک ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی اس عقیدے کو پروموٹ کیا ہے، وحدت الوجود کے عقیدے کو، وحدت الشہود کے عقیدے کو. اصل میں جس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سورہ حدید کی جو آیت ہے کہ وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. جی، اول بھی، آخر بھی، ظاہر بھی، یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی تھی. باطن بھی وہی ہے، یعنی ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. تو اس کا مطلب سب کچھ ہی اللہ ہے. تو ڈاکٹر سار صاحب کی مشہور ویڈیو ہے، اس پہ انہوں نے اس آیت کو دلیل بنا کے وحدت الوجود کے عقیدے کو یا وحدت الشہود کے عقیدے کو ثابت کرنا چاہا تھا. اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ عقیدہ یہ نص سے صریح ہے. اس پہ ڈاکٹر سار احمد نے کہا تھا یہ نص سے صریح ہے. نص سے صریح کیا ہوتی ہے؟ نص وہ ہوتی ہے جس کی تعویل نہیں ہو سکتی. نص سے صریح کہا تھا، یہ بڑا قوی انہوں نے صریح کہی تھی. اور یہ اب پتہ نہیں آخری زمانے میں انہوں نے رجوع کیا تھا، اس سے نہیں کیا تھا، اللہ عالم، لیکن یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، بالکل درست نہیں ہے. ہاں، اس آیت کی تفسیر میں خود نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. میں نے آپ کو اصول تفسیر میں طرق التفاسیر بتائے تھے. اصول تفسیر میں طرق التفاسیر، تفسیر کرنے کے طریقے کیا بتائے تھے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے. اگر کوئی شخص اس آیت کی تفسیر میں جو حدیث آتی ہے وہ پڑھ لے تو وہ کبھی گمراہ نہ ہو. حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں ہے. انت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تو ظاہر ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اللہ تو باطن ہے، تیرے سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. یہ حدیث اس آیت کی تفسیر کری. یہ کہاں وحدت الوجود کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اس سے ایک ہی وجود ثابت ہو رہا ہے اور یہ نص سے صریح ہے؟ میں یہی بتا رہا ہوں کہ باطن سے کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں نکالا جائے گا کہ اللہ باطن میں، ہر چیز اللہ ہے. قرآن کی اس آیت کی تفسیر حدیث نے کی، اللہ باطن ہے، اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلو. نہیں، جن کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ مسلمان ہیں، ہم کسی کو بھی کافر نہیں کہتے. ٹھیک ہے، کفریہ، بڑے سے بڑا کفریہ عقیدہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے ہم فوراً اس کو کافر نہیں کہیں گے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، وہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور نبوت کا داعی ہے، پکارنے والا ہے، تو کفر کہہ کر اس کے کفر سے ہم فوراً اس کی تکفیر نہیں کریں گے، الا یہ کہ بالکل واضح کفر بواہ ہو. صحیح، ہم یہ ضرور کہیں گے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ایسا کام کرنا کفر ہے، جو یہ کام کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن کسی ایک شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کافر ہم نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے، الا یہ کہ اس پہ دلائل واضح کیے جائیں اور وہ ہٹ دھرمی سے اس کو نہ مانے، تو پھر یہ علماء کا کام ہے کہ وہ اس شخص کی تکفیر کریں، جیسے قادیانیوں کی تکفیر کی گئی ہے. قادیانیوں کی مطلقاً تکفیر ہے، کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی اس ملعون کو نبی مانتے ہیں. دیکھیں بروج کے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں اس کا میں ذمہ دار کہیں سے بھی نہیں ہوں، نہ کسی بروج کے گریجویٹ کا، نہ بروج کے اسٹوڈنٹس کا، میں کہیں سے بھی ذمہ دار نہیں ہوں. بلکہ بعض بروج کے کوئی اساتذہ بھی اگر کوئی کام کر لیں تو میں بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک، کیا ایسی شخصیات کو فالو کیا جا سکتا ہے جن کا عقیدہ خراب ہو؟ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، ان سے علم نہیں لینا چاہیے. ہمارے یہاں اہل علم موجود ہیں، صحیح عقیدے والے لوگ موجود ہیں، ان سے علم لینا چاہیے. سلف کے یہ بات عام تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ تمہارا دین جو ہے، یہ علم جو ہے تمہارا دین ہے، تم دیکھو اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو، فانظروا عمن تأخذون دینکم. تو جب تک نہیں پتہ تھا آپ
ظاہر ہے کسی سے استفادہ آپ نے کر لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اگر آپ کو کسی کے عقیدے کی خرابی پتہ چل گئی اور ابھی آپ اس تعلیم و تعلم کے فیز میں ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کو غلط اور صحیح کا فرق نہیں پتہ، تو آپ ایسے ہی کسی اس شخص کو جس کے بارے میں آپ کو پتہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کو نہیں سن سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ کچھ باتیں اپنے غلط اصولوں کی بنیاد پہ اپنائی ہیں تو وہ اور بھی کوئی غلط باتیں آپ کے اندر ڈال دے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ غلط باتیں ہیں. آپ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ان کو سنیے کہ جن کا عقیدہ واضح ہے، جن کا منہج واضح ہے، جو سلف صالحین کو اصل جیسے انہوں نے دین کو سمجھا اس طرح بیان کرتے ہیں. ٹھیک؟ تو کوئی اگر ایسے لوگوں کو جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں ان کو پروموٹ کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. بہت ممکن ہے کسی کی ایسی ویڈیو لگانے سے کوئی اس شخصیت سے انسپائر ہو جائے اور اس کی دوسری باتوں کو جو غلط باتیں ہیں وہ بھی اپنا لے. بعض لوگ کہتے ہیں ان کی اچھی باتیں لے لیتے ہیں، بری باتیں چھوڑ دیتے ہیں. بھئی آپ کو کیا پتا اچھے برے میں کیا فرق ہے؟ اگر اچھے برے کا پتہ ہوتا تو یہاں بیٹھے ہوتے سامنے، سیکھنے ہی آئے نا. تو اگر تو اچھا برا آپ کو پتہ ہے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو خود مائک اٹھائیے، خود ہی بولنا شروع کر دیجئے. پھر آپ کیوں کسی کو سن رہے ہیں؟ پھر سنانا شروع کیجئے. لیکن ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے، ابھی آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو پھر ان کو سنیے جن کے طریقہ کار سے، اصول سے، منہج سے آپ کو واقفیت ہے، ان کی باتوں کو لیجئے، ان کی باتوں کو آگے پروموٹ کیجئے. ایسا نہ ہو کسی کی اچھی بات پروموٹ کرنے میں اس کی غلط بات پروموٹ ہو جائے اور اچھائی کرنے میں برائی کا کام ہو جائے. ایک سوال آن لائن آ رہا ہے، شیخ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا اللہ سب جانتا ہے، تو یہ بھی کہنا غلط ہے؟ نہیں، جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ دیکھ رہے تو قرآن کی آیت ہے. تم اللہ ہر چیز دیکھنے والا، سمیع ہے، بصیر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے دیکھنے اور سننے کے لیے اللہ وہاں بذات خود موجود ہو. اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے. اس لیے تو حدیث میں آتا نا کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ رات کے آخری تیسرے پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. تو اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو پھر نزول کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ نزول تو اوپر سے نیچے ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ہر جگہ ہے تو نزول کیسا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے اور اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے. لیکن وہ کیسے نزول فرماتا ہے، کس طرح فرماتا ہے، اللہ اعلم. کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کے جلال اس کی شان کے لائق ہے، ہمیں نہیں پتا. اس کے نبی کے فرمان ہیں، اس کے قرآن کی آیت ہے، ہمارا ماننا ہمارا کام ہے. جی کیا سوال تھا پیچھے؟ اور دیکھیں جس کام کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہیں، ٹھیک ہے، بچپن میں مجھے بھی یہ عقیدہ سکھایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. جب ہم آپ کی طرح پڑھنے گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ عقیدہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ قرآن کی آیتیں ہیں، سلف کے اقوال ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. ان کی جو دلائل جو لوگ دیتے ہیں وہ دلائل بھی غلط ہیں. یہ ہم نے پڑھا، ہم نے سیکھا، آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں. جہاں کوئی پوچھتا ہے اس کو بتاتے ہیں. آن لائن اس کی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دوسروں تک عقیدہ جائے. تو آپ بھی یہی کام کر سکتے ہیں، آپ بھی اسی لیے موجود ہیں. اب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی، یہ آیتیں لیں، یہ آن لائن فتوے اٹھائیں علماء کے اور دوسروں تک پہنچائیں کہ بھائی یہ بات نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ کہیں کہ اللہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے عرش پہ مستوی ہے. پورا قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک ایک آیت نہیں ملتی اس عقیدے کی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اگر یہ ہوتا تو قرآن میں کہیں تو ہوتا نا. دوسرے جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ ثابت نہیں ہوتے. وہ میں نے اس کا جواب دیا ہے، انشاءاللہ کسی دن اس پہ پورا ایک پروگرام کر دیں گے جو انہوں نے دلائل دیے ہیں، جو اس کے خلاف دلائل ہیں، اور ہو سکتا ہے اس پہ کوئی پوڈ کاسٹ پراپر ریکارڈ کی جائے. تو وہ لوگوں تک شیئر کیجئے، وہ لوگوں تک پہنچائیے، خود سیکھیے، کل کو سکھانے والے بنیے. قرآن کی تفسیر سیکھیے، علم سے جڑیے، کل کو علم پڑھانے والے بنیے. علم اسی لیے سیکھا جاتا ہے تاکہ دوسروں تک پہنچایا جائے. نظر اللہ امرأن سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ تر و تازہ کرے اس شخص کے چہرے کو جس نے میری بات سنی، اس کو سمجھا، یاد کیا اور دوسروں تک پہنچایا. ہاں قرآن کی آیت ہے خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے دے اس کو لے لو. كتاب الرسل والهدي الدليل